الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی مصحف کی سورہ نمبر 89، جس کو انگریزی میں سورہ نمبر 89 کہا جائے گا، اس کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی 30 آیات ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 کی طرف، جو کہ ایک مختصر سی آیت ہے والفجر۔ 2 الفاظ پہ مشتمل یہ آیت ہے، جس میں ایک واو ہے جو کہ حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ ظاہر بات ہے یہ شروع میں آ رہا ہے تو حرف عطف تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا اس واو کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں اسم نظر آ رہا ہے مجرور، تو یہ واو جو ہے یہ واو حرف جر ہے، یعنی واو قسمیہ ہے، اور الفجر مجرور استعمال ہوا ہے، اور الفجر جو ہے یہ مصدر ہے، باب نون سے استعمال ہوا، فا جیم را مادہ، فجر یفجر فجرن، تو اس سے یہ اسم بھی بن گیا، اور اس کے معنی ہے پو پھٹنا، صبح کی روشنی نمودار ہونا، یا پھاڑ کر بہانا، یا وقت فجر، یا نماز فجر وغیرہ۔ قرآن میں وقت فجر، نماز فجر اور طلوع سحر کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ترکیب بہت آسان ہے، والفجر جار مجرور کا مجموعہ ہو جائے گا، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا ایک محذوف فعل جو کہ اقسمو ہوگا، اور اقسمو محذوف فعل جس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں 30ویں پارے کی مختلف صورتوں میں، وہ اپنے فاعل انا ضمیر مرفوع متصل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم بن جائے گا، پھر جس کا جواب قسم ہم آگے انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے۔ ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر کا، والفجری قسم ہے فجر کی۔ آیت نمبر 2 ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، الفاظ پہ بات کریں گے پہلے۔ واو حرف ہے، لیالن جو ہے یہ لیل کی جمع ہے، اور لیل کے معنی رات کے ہوتے ہیں، عشر 10 کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے، واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے، اور لیالن یہاں پہ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو ذرا ذہن میں تازہ کر لیں گنتی، کہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی جو ہوتی ہے اس کی عام ترکیب جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی ہوتی ہے، جس میں عدد کو بطور مضاف استعمال کیا جاتا ہے اور معدود کو بطور مضاف الیہ، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی میں اگر معدود مذکر ہو تو عدد جو ہے وہ تا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد بغیر تا کے استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری بات 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کے لیے وہ یہ ہے کہ معدود جو ہے یعنی جس کو گنا جاتا ہے مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ جمع استعمال ہوتا ہے۔ 2 ایگزامپل دے کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں 10 آدمی، تو 10 آدمی میں 10 عدد ہے اور آدمی جو ہے وہ معدود ہے، تو جو میں نے آپ کو ترکیب بتائی ہے اس کے مطابق 10 جو ہے یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا، اور آدمی جو ہے یہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوگا، کیونکہ یہ معدود ہے یعنی اسے ہم گن رہے ہیں۔ آدمی کی عربی رجل ہوتی ہے، اور رجل چونکہ مذکر ہے تو جو عدد استعمال ہوگا وہ گول تا کے ساتھ استعمال ہوگا، گویا عشراتو کہا جائے گا مضاف کی جگہ پر عشراتو، اور مضاف الیہ کی جگہ پر جمع کا لفظ لایا جائے گا رجالن، عشراتو رجالن۔ اور اگر 10 عورتیں اس کی ہمیں عربی بنانی ہو تو ہم عدد کو مضاف کی جگہ پر استعمال کریں گے، اور عورت چونکہ مؤنث ہے تو عدد جو ہے وہ بغیر تا کے استعمال ہوگا، اور ہم کہیں گے اشرو، اور امراہ کی جمع استعمال ہوگی مضاف الیہ کی جگہ پہ جو کہ نسوہ یا نساء ہوگی، تو ہم کہیں گے اشرو نسوتن، 10 عورتیں۔ اب اسی پیٹرن پہ ہم 10 راتوں کی اگر عربی کریں تو وہ بنے گی اشرو لیالن، اس لیے کہ میں نے سارے لفظ آپ کے سامنے رکھ دیے کہ لیالن جو ہے یہ جمع ہے لیل کی، اور ترکیب بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ عام طور پہ مضاف الیہ کی ترکیب میں 3 سے 10 تک گنتی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی پکا قاعدہ نہیں ہے، بعض اوقات یہی گنتی 3 سے 10 تک جو ہے یہ موصوف صفت کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ گویا اشرو لیالن کو ہم
لیالن اشرن بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ لیالن اشرن سے آپ شاید کنفیوز ہو رہے ہوں کہ میں نے لیالن کو مجرور پڑھا ہے اور اشرن کو مرفوع پڑھا ہے. ایسا نہیں ہے، میں نے دونوں کی مرفوع پڑھا ہے، کیونکہ لیالن جو ہے اگر اس لفظ پر ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ لیالی یون تھا. لیالی یون میں یا بیچ میں آ گئی، یون میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یا پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہوتا ہے، لہذا اس کو ڈراپ کر دیا گیا تو یہ بن گیا جی لیالن. تو گویا جس طرح اس میں منقوص کا اعراب آتا ہے نا، ایک ایگزامپل میں نے آپ کو پکی کروائی ہے، کازن، کازین، کازن، اسی طرح پھر لیالن مرفوع فارم بھی ہوگی اور لیالن مجرور فارم بھی ہوگی. تو اس لیے میں نے 10 راتوں کی عربی مرکب توصیفی کے طور پہ کی ہے لیالن اشرن. اور پھر جب مرکب توصیفی میں ترکیب کی جاتی ہے تو پھر معدود کو پہلے رکھا جاتا ہے اور عدد کو اس کی صفت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن باقی اصول سارے وہی ہوتے ہیں جو ہم نے مرکب اضافی گنتی میں پڑھے ہیں، یعنی مذکر معدود کے لیے عدد گولتا والا اور مونس معدود کے لیے عدد گولتا کے بغیر، اور معدود جو ہے وہ جمع استعمال ہوگا. تو اس آیت میں آپ دیکھیں مرکب توصیفی والی ترکیب جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ. اب یہاں پر عشرن بھی مجرور ہے، لہٰذا یہ واو جو ہے ہم نے اس کو عاطفہ قرار دیا ہے، تو لیالن جو ہے یہ موصوف ہو جائے گا اور اس کو ہم یہاں پر مجرور قرار دیں گے، اس لیے کہ اس کا عطف ہم الفجر پر کر رہے ہیں پچھلی آیت میں موجود. اور عشرن جو ہے یہ صفت ہو جائے گی لیالن کی، پھر لیالن موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف ہو جائے گا الفجر کے لیے. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 2 کا، اور 10 راتوں کی. آیت نمبر 3 ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. اس میں پہلا لفظ واو ہے، اس کو بھی ہم عاطفہ مانیں گے. الشفعی یہ مجرور ہے، لہٰذا اس کا عطف ہم کر دیں گے الفجر پر، کیونکہ اسے ہم معطوف علیہ بنا لیں گے اور اس کے بعد پھر جس جس کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کو معطوفات بنا دیں گے. الشفع کا لفظ جو ہے یہ جوڑا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو طاق یعنی وتر کی ضد ہے. تو یہاں پر دونوں لفظ جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں، یعنی الشفع سے مراد جفت ہے اور الوتر سے مراد طاق ہے. تو گویا الشفعی جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا، وہ پھر عطف ہے، الوتر یہ پھر معطوف ہو جائے گا. تو گویا اگر معطوفات کو ہم گنیں تو الفجر معطوف علیہ ہے، لیالن عشر معطوف اول ہے، الشفع معطوف ثانی ہے، اور الوتر جو ہے یہ معطوف ثالث ہے. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 3 کا، اور جفت کی اور طاق کی. آیت نمبر 4 ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. اس کے الفاظ بھی بات کریں گے، واو عاطفہ ہو جائے گا اور اللیلی جو ہے یہ بھی معطوف ہو جائے گا. گویا یہ معطوف رابع ہو گیا، یعنی چوتھا معطوف ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ مزید کچھ آ رہا ہے اذا یسر. ان الفاظ بھی بات کریں گے. اذا اس میں، اور ہم جانتے ہیں کہ جس اذا کے بعد 2 جملے آئیں تو وہ اذا ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، جس کے بعد ایک جملہ ہو تو وہ اذا صرف ظرف ہوتا ہے، یعنی مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اذا یہاں پر مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ یسری آپ آگے دیکھ رہے ہیں. یہ یسری جو ہے اصل میں یسری تھا، یا کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. اور کیوں ڈراپ کر دیا گیا ہے یا کو تخفیفاً فصل کی رعایت کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے. اس کے مادے پہ ہم بات کریں گے. سین، را اور یا اس کا مادہ ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے. سرا یا یسریو تبدیلی کے بعد سرا یسری. مصدر اس کا آتا ہے سرین یا سرایتن، جس کے معنی جانا کے یا گزرنا کے ہوتے ہیں. یسری فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور انالیسس بھی ہم ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہیں، یعنی ترکیب بھی ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہیں. تو یسری فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اللیل کی طرف لوٹ رہی ہے. اللیل کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں مؤنث ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ عربی میں یہ مذکر لفظ ہے. اب پوری ترکیب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللیلی کو ہم نے معطوف رابع قرار دیا ہے، اور اذا مضاف ہے جس کا مضاف الیہ پھر جملہ فعلیہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اذا مضاف کے لیے، اور پھر اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے اقسمو فعل کے. یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللیل سے پہلے عظمہ کا لفظ جو ہے وہ معذوف مانا جا سکتا ہے، یعنی وَعَظْمَةِ اللیلی، اور پھر وہ عظمہ جو مصدر ہوگا اس کے لیے یا اس کے ظرف کے طور پر اذا یسر کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں کافی ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے گرامر کی کتابوں میں، اور پچھلی صورتوں میں ہم نے جہاں بھی اس طرح کی ترکیب آئی ہے وہاں پر یہ اسلوب رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہم کریں گے، اور رات کی جب وہ چلے. اس کے بعد آیت نمبر 5 ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر.
اب یہاں پر قسم کوئی نہیں آ رہی تو قسموں کا سلسلہ جو ہے آیت نمبر 4 تک مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا میں دوبارہ آپ کے سامنے اس کو جوڑ دیتا ہوں کہ الفجر کو معطوف علیہ بنایا، لیالن عشر کو معطوف اول، الشفع کو معطوف ثانی، الوتر کو معطوف ثالث اور اللیل کو معطوف رابع۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مجرور ہوا واو حرف جر کے لیے، اور واو حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسمو فعل محذوف کے، اور اقسمو فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم ہو گیا۔ اب اس کا جواب قسم چاہیے، تو جواب قسم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محذوف ہے، جو کہ لا تعذبن یا کفار مکہ تھا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ آیت نمبر 14 میں جو جملہ آیا نا کہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اس کو جواب قسم بنایا جائے۔ تو بہرحال دونوں آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پہلی رائے آسان ہے کہ جواب قسم کو ہم محذوف مان لیں گے اور پھر قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو آیت اب ہم نے پڑھی ہے حل فی ذالک قسم الذی حجر، اس کو ہم الگ سے انالائز کریں گے۔ الفاظ سے بات کریں تو حل حرف ہے، حرف استفہام ہے، اور فی حرف جر ہے، ذالکہ اس میں اشارہ واحد مذکر بعید ہے، قسم کا لفظ جو ہے اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لام حرف ہے، حرف جر ہے، اور زی یہ زو کی مجرور فارم ہے، اور زو ہم جانتے ہیں ہمیشہ مضافوں کے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا، وہ ہے ہجر، اور ہجر کے معنی عقل کے ہیں اور اصل معنی اس کے روکنے کے ہیں۔ ہا جیم را مادہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، حجر یحجرو حجرن، جس کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں، اور عقل کو ہجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نامناسب باتوں میں مشغول ہونے سے روکتی ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے تو حل حرف استفہام برائے تقریر و تاکید ہے، فی ذالکہ جار مجرور یہ خبر مقدم بن جائے گا، اس لیے کہ ہم اسے جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں، فعل آگے کوئی نہیں ہے، تو فی ذالکہ جو ہے یہ جار مجرور ہو کر خبر مقدم بن گیا، جس کے لیے پھر مبتدا مؤخر جو ہے وہ قسم کا لفظ آ رہا ہے، لیکن قسم کا لفظ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو ہم قسم کو موصوف بنائیں گے اور جار مجرور کو اس کی صفت بنا دیں گے، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر بن جائے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور جو صفت بنی ہوئی ہے مبتدا مؤخر میں وہ ہے لذی حجر، جس میں لام جارہ ہے، جس کا مجرور زی بطور مضاف استعمال ہوا ہے، اور ہجر کا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، گویا زی ہجرن مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور ہو جائیں گے لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر صفت بن جائے گا قسم موصوف کے لیے، اور موصوف قسم اپنی صفت سے مل کر پھر مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا یا اس جملے کا، کیا اس میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ اور ایک بات آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا چلوں کہ پچھلی آیت میں جن جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں ان سے کیا مراد ہیں اور مفسرین نے کیا کیا مراد لیا ہے، وہ آپ کسی بھی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، بالکل ملتی جلتی آیت ہے یہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے، تو بالکل ویسا ہی انالیسس ہوگا اس کا بھی۔ اس میں حمزہ جو ہے وہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، لم حرف نفی ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتا ہے، ترا فعل جو ہے یہ مجزوم استعمال ہوا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع، اور علامت مضارع تا ہے، تو مادے کا ایک ہی حرف آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ را ہے۔ حمزہ ویسے ڈراپ ہو گیا اپنی حرکت ٹرانسفر کر کے را کو، اور یا مجزوم یا اخف ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کے ڈراپ ہو گئی، تو پیچھے صرف را ہی بچا مادے کا حرف، اور تا تو علامت مضارع ہے جو کہ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوئی ہے، گویا یہ صیغہ جو ہے وہ واحد مذکر حاضر کا ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، تو انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ کیفہ اس میں استفہام ہے، اور فعل فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل یفعلو فعلاً کرنا کے معنی میں، اور ربو کا مضاف الیہ ہے جس میں رب مضاف ہے، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، با پھر حرف جر ہے، اور عاد جو ہے قوم عاد اس نام سے یہ بخوبی جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ منصرف استعمال ہوا ہے اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ تنوین آئی ہوئی ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے تو حمزہ استفہام ہے، لم حرف نفی ہے، اور ترا جو ہے یہ فعل با فاعل ہے۔ یہاں تک ترجمہ کریں گے کہ کیا تو انہیں نہیں دیکھا۔ آگے آ رہا ہے کیفہ جو کہ اس میں استفہام ہے، اور اس کیفہ کو میں دیکھ رہا تھا کہ ترکیب کی کتابوں میں
اعراب کی کتابوں میں مفعول مطلق کے طور پہ لیا گیا ہے. یعنی الم ترا کو آپ ذرا سائڈ پہ کر دیں اور جو باقی جملہ ہے نا کیف فعل ربک بعاد، اس کو اس طرح کہا گیا ہے کہ ای فعل فعل ربک بعاد یا فعل ربک فعلا عظیما بعاد، اور کیفہ کو مقدم کرنے کی وجہ اس کا صدارت کلام چاہنا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنا، یعنی کلام کے شروع میں ہونا، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا ہے. اور ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ کیفہ کو بطور حال بھی لایا گیا ہے ربکا سے. فعلا فعل ہے، ربکا مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل بن گیا فعلا فعل کے لیے، اور بھی عادن جو ہے یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا فعلا فعل کے. پھر فعلا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول مطلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ترا فعل کے لیے محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا، اور پھر ترا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 6 کا. کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، کیسا سلوک کیا. اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے ارم ذات العماد. الفاظ سے بات کریں گے تو پہلا لفظ ہے ارم، دوسرا ہے ذات، اور تیسرا ہے العماد. اسے تھوڑا سا تفسیر جلالین کے حوالے سے ذرا ہم سمجھ لیں. تفسیر جلالین میں ہے کہ قوم عاد کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اس قوم کے دو نام ہیں، یعنی قوم عاد کے دو نام ہیں، ایک ہے عاد اور ایک ہے ارم. اس لیے کہ عاد بیٹا ہے اوس کا اور اوس بیٹا ہے ارم کا، اور ارم بیٹا ہے سام بن نوح کا. لہٰذا کبھی تو اس قوم کے باپ عاد کی طرف نسبت کر کے قوم عاد کہتے ہیں، اور کبھی ان کے دادا کے نام کی طرف نسبت کر کے قوم ارم کہتے ہیں. بس عاد اور سمود دونوں ارم میں جا کر ملتے ہیں، عاد بواسطہ اوس کے اور سمود بواسطہ عابر کے. اور یہاں ارم اس لیے بڑھا دیا گیا کہ اس قوم عاد میں دو طبقے ہیں، ایک متقدمین کا جس کو عاد اولا کہتے ہیں، اور دوسرا متاخرین کا جن کو عاد اخرى کہتے ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں عاد اولا مراد ہے. ذات کا لفظ جو ہے یہ ذو کی مؤنث ہے، اور العماد، عماد لفظ ستون کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی جمع جو ہے وہ عمد استعمال ہوتی ہے. اس عماد لفظ کو ہم ایک حدیث میں بھی جانتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اب ترکیب کی طرف آتے ہیں تو ارما جو ہے یہاں پر یہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور چونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے اس لیے اس کی جر فارم جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ آتی ہے، اور یہ ترکیب میں بدل ہے آد سے، یعنی اس آد کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، یعنی ارم. اور پھر ارم موصوف بن رہا ہے جس کی صفت جو ہے وہ ذات العماد آ رہی ہے. اور یہاں سے بھی کنفرم ہو رہا ہے کہ ارم کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، کیونکہ موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی، اور ذات کا لفظ جو ہے وہ مجرور زیر کے ساتھ ہی آتا ہے. تو ذات العماد جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر صفت بنا ارم موصوف کی، اور ارم موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر بدل ہو گیا عاد سے. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 7 کا، یعنی ستون والی قوم ارم. آیت نمبر 8 ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. الفاظ میں بات کریں تو التی اسم موصول واحد مؤنث والا استعمال ہوا ہے، لم پھر حرف نفی ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتا ہے. یخلق فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خا لام کاف مادہ، خلق یخلق خلقن پیدا کرنا، اور یہاں پر یخلق مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے لم کی وجہ سے. مثل مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، فی حرف جر ہے، اور البلاد جو ہے البلد کی جمع ہے، اور البلد شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترکیب کی طرف آئیں تو التی اسم موصول ہے جس کے بعد صلۃ الموصول آ رہا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، جس میں لم حرف نفی ہے، یخلق فعل مجہول ہے، اور جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، تو مثلها جو ہے یخلق فعل کے لیے نائب فاعل ہے، اس لیے آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں، اور فی البلادی جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا یخلق فعل کے، اور پھر یخلق فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے التی اسم موصول کے لیے، اور التی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ ارم کی دوسری صفت بن رہا ہے. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 8 کا، جس کی مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی، یعنی پیدا ہی نہیں کی گئی، لم یخلق پیدا ہی نہیں کی گئی. آیت نمبر 9 ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. الفاظ پہ بات کریں گے، واو حرف ہے، ثمود قوم ثمود کا ذکر آ گیا یہاں پر، اور میں تفصیل پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. الَّذِينَ اسم الموصول ہے، جابو یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیم واو با مادہ ہے، اس کا باب نون سے استعمال ہوتا ہے، جابا یجوبو جوبن جس کے معنی تراشنا کے ہوتے ہیں، الصخر پتھر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور با پھر حرف جر ہے، اور الواد جو ہے
اردو میں جو ہم وادی کہتے ہیں نا، یہ وہ لفظ ہے۔ اب ہم ترکیب کی طرف آئیں گے تو واو کو عطفہ قرار دے دیں گے، سمود یہاں پر معطوف ہوگا، لیکن اس کا عطف کس پر ہوگا؟ اس کا عطف پھر ہو جائے گا آیت نمبر 6 میں ہے نا، الم تری کیف فعل ربک بعاد، تو عاد پر اس کا عطف ہو جائے گا، یعنی بعاد و سمودا، عاد کے ساتھ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، تو یہاں پر سمود جو ہے مجرور ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد سمود کے لیے آگے صفت بنے گی الذین جابوا الصخر بالواد، جو کہ موصول اور صلے کا مجموعہ ہوگی، جس میں موصوف الذین اسم الموصول ہے، اور الذین اسم الموصول اکیلا نہیں آتا، صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، تو صلۃ الموصول جو ہے وہ جابوا الصخر بالواد ہے، جس میں جابوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، الصخر مفعول بھی ہے، اور بالوادی جو ہے جار مجرور متعلق جابوا فعل کے، جابوا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم الموصول کے لیے صلۃ الموصول، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر صفت بن گیا سمود کے لیے، لہٰذا محلن مجرور قرار دیا جائے گا اسم الموصول کو، اس لیے کہ سمود بھی یہاں پر مجرور ہے، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ معطوف ہو جائیں گے عاد کے لیے، اور ترجمہ کریں گے ہم، اور سمود جنہوں نے تراشا وادی میں چٹان کو، اور چٹانوں کو ترجمہ کریں گے کیونکہ ال لگا ہوا ہے اس پہ، تو جنس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں سے اگر ایک کو لینا ہو تو پھر صخرہ گولتا لگا کر، یعنی تائے وحدت لگا کر ایک چٹان بولا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 10 ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، واو حرف ہے، فرعون اسم ہے، ذی ذو کی مجرور فارم ہے، اور الاوتاد الوتد کی جمع ہے، اور اس کو ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے کہ یہ میخ یعنی کیل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو واو کو عطفہ قرار دیں گے، فرعون جو ہے یہاں پر موصوف بن جائے گا، اس لیے کہ اس کی صفت آ رہی ہے ذل اوتادی کی صورت میں، جس میں زی جو ہے وہ مضاف ہے اور الاوتادی مضاف الیہ ہے، اور زی کا آنا بتا رہا ہے کہ فرعون بھی مجرور ہے یہاں پر، اس لیے کہ فرعون بھی غیر منصرف اسم ہے، تو ذل اوتادی مضاف الیہ ہو کر صفت بن گیا فرعون کے لیے، اور فرعون موصوف اپنی صفت سے مل کر اس کا بھی عطف ہو جائے گا عاد پر، یعنی جس پر سمود کا عطف تھا اسی پر فرعون کا بھی عطف ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 10 کا، اور فرعون میخوں والا۔ آیت نمبر 11 ہے الذین طغوا فی البلاد، الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، طغوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، طاغین یا مادہ ہے، با فا سے طغیا یطغیو، پھر طغا یطغا، سرکشی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فی حرف جر ہے، اور البلاد جو کہ البلد کی جمع ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ الذین اسم الموصول ہے جس کے لیے صلۃ الموصول آ رہا ہے طغوا فی البلادی، جس میں طغوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور فی البلادی جار مجرور متعلق ہو جائے گا طغوا فعل کے، اور طغوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر، اب یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کو آسان ترکیب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم ایک محذوف مبتدا ہم کے لیے خبر بنا دیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا؟ طغوا فی البلاد، یعنی سرکشی اختیار کی شہروں میں یا ملکوں میں۔ یہ میں نے آسان ترکیب آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آیت نمبر 12 ہے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، الفاظ پہ بات کریں گے تو فا حرف ہے، اکثرو فعل ہے، کاف سا را مادہ ہے، باب فعل سے، اکثر یکثر اکثارا جس کے معنی زیادہ کرنا کے ہوتے ہیں، فیہا جار مجرور ہے جس میں فی حرف جر ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل ہے جو کہ البلاد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الفساد اسم ہے جو کہ باب نون سے نصر ینصر سے فسد یفسد فسادن مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بطور اسم استعمال ہوا ہے جس کے معنی بگاڑ کے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو فا کو ہم عطفہ قرار دے دیں گے، اکثرو فعل با فاعل ہوگا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، فیہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا اکثرو فعل کے، اور اکثرو کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ اور انہوں نے زیادہ کیا، کس کو زیادہ کیا؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے الفسادہ یعنی فساد کو، تو پھر اکثرو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے میں طغوا فی البلاد والے جملے پر، گویا طغوا فی البلاد جو الذین کے لیے ہم نے صلۃ الموصول بنایا تھا اس کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، اور فا کو عطفہ قرار دے کے اکثروا فیہ الفساد کو معطوف بنا دیں گے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم الموصول کے لیے، اور پھر الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر خبر بن جائے گا ایک محذوف مبتدا ہم کے لیے۔ آیت نمبر 13 ہے فصب علیہم ربک صوت عذاب، الفاظ پہ بات کریں گے، فا حرف ہے، صبا اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، صاد با مادہ ہے، صبا یصبو با نون سے استعمال ہوتا ہے انڈیلنا کے معنی میں، علیہم جار مجرور ہے جس میں علی حرف جر ہے، اور ہم جو ہے یہ مجرور
مجرور ضمیر مجرور متصل جمع مذکر کی ہے، اور ربو کا مضاف مضاف الیہ جس میں رب مضاف ہے، اور کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ سوتا اسم ہے، صوت کوڑے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عذاب جو ہے بخوبی واقف ہیں اس لفظ سے آپ، یہ اسم مصدر ہے باب تفعیل سے، عذب یعذب تعذیبا یا عذابا۔ ترکیب کی طرف آئے تو فا عاطفہ ہو جائے گا، سبا فعل ہے جس کا فاعل آگے ربو کا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ مرفوع ہے، علیہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا سبا فعل کے لیے، اور مفعول بھی چاہیے سبا فعل کے لیے تو وہ ہے صوتا عذابن مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ۔ مکمل ترکیب ایسے ہوگی کہ سبا فعل اپنے متعلق علیہم، اپنے فاعل ربو کا اور اپنے مفعول بھی صوتا عذاب سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، گویا یہ بھی ہم معطوف قرار دے دیں گے جس کا معطوف علیہ پھر تغو فی البلاد ہی ہوگا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 13 کا، پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ آیت نمبر 14 سورہ مبارکہ کی ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ الفاظ سے بات کریں، ان حرف ہے، حرف ظروف مشبہ بالفعل، رب اسم ہے، کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، لام حرف ہے جو کہ ان کی خبر پر استعمال ہوتا ہے، با پھر حرف ہے، حرف جر ہے، اور المرصاد اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں سورۃ النبا میں، راس و عدال مادے سے یہ مفعال کے وزن پر اسم ظرف مکان ہے، اور جس طرح مفعال کا وزن ہم نے اس وقت بات کی تھی اس میں اعلیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اسم ظرف کے لیے بھی یہ وزن استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہم کریں گے گھات میں بیٹھنے کی جگہ یعنی گھات۔ ترکیب کی طرف آئیں تو ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم ہوگا منصوب جو کہ ربا کا کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، اور انا کی خبر ہوگی مرفوع اگر وہ مفرد ہوگی، اور جملہ ہوگی تو محلن مرفوع قرار دیں گے، اور اگر جار مجرور ہوگی تو اس جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے پھر ہم خبر بنائیں گے۔ تو یہاں پر انا کے اسم کے بعد لام مزالکہ لگا ہوا ہے، اور بالمرصاد جار مجرور آ رہا ہے جو کہ ظرف مستقر ہو کے خبر بن جائے گی انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے ہم بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس کو جواب قسم مانا گیا ہے۔ یہاں پر ایک مضمون ہمارا مکمل ہو رہا ہے سورۃ الفجر کا، لہٰذا ہم اپنے سبق کو یہاں تک محدود کرتے ہیں، لیکن سبق اختتام سے پہلے آج کے سبق میں پڑھی جانے والی سورۃ الفجر کی آیات کا اتھینٹک ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ چلتی ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا، ارم ذات العماد وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کس طرح کیا۔ میں نے کہا تھا نا یہ سب اس پہ عطف ہیں کہ عاد کے ساتھ کیسا کیا، سمود کے ساتھ کیسا کیا، فرعون کے ساتھ کیسا کیا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ بس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ تو تیرے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفجر کی اگلی آیت کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔